فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. ففوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بالأول وكان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائم في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرحب وعمر وعنتر فاتح بدر وحنين وخيبر ساقي سلسبيل والتسليم والكوثر امام المشرقين بائع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين اسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والبدعة الرسول سية الحرام حواء العالم النقلية بدعة الحقيقة المحمدية أم الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد شباب أهل الجنة والتسعة المعصومين من ولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الثاني العشر والمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة فنزد له منها فيها حسنا. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برادران عزیز و خواہران عزیز، طویل عرصے کے بعد پھر مجھے یہاں رجحانہ میں آنے کا شرف ہوا اور خداوند عالم نے یہ توفیق عطا کی کہ پھر سے آپ کے ساتھ اس ادا میں شریک ہو سکوں. اور مسرت بات یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں نوجوان بچوں نے جس اہتمام سے جس انتظام سے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے
یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا میں کہیں بھی ہم ہوں، مگر جب بنت رسول نے اپنے بابا سے یہ کہا کہ بابا جب میرے بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا تو اس پہ رونے والا کون ہوگا؟ اور آپ نے کہا کہ اس کے بوڑھے بوڑھوں پر روئیں گے، جوان جوانوں پر روئیں گے، بچے بچوں پر روئیں گے۔ 1400 برس سے زیادہ ہو چکا، دنیا کے اندر ہم ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتشر ہوتے چلے گئے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے جو وعدہ کیا تھا بیٹی سے وہ پورا ہو رہا ہے۔ عزیز و دوستو، بہت مجھے اطمینان اور سکون ہوا یہ دیکھ کر کہ بچوں نے جس طرح سے پڑھا اور جس طرح سے اس سلسلے کو پوری طور سے، پوری حمیت سے، پوری محنت سے جاری رکھنے کی کوشش کیا۔ میں ظاہر ہے کہ پہلے بھی یہاں حاضر ہوا تھا، جس زمانے میں شمسی صاحب بھی یہاں موجود تھے اور ان کے بچے بھی یہاں تھے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ سب نوجوان جو ہیں ماشاءاللہ سے یہ سب نئی نئی شکلیں ہیں۔ یہی تو کمال ہے کہ کہیں سے دنیا کے اندر جب ہم دوسری جگہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ قبر حسین لے جاتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارا تعلق عزاداری سے ایسا ہے جیسے مچھلی کا پانی سے، کہ اگر پانی سے مچھلی باہر نکل آئے تو تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ وہی صورتحال ہے کہ ہم اگر عزا سے بے ادب کیے جائیں تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم تڑپ تڑپ کے مر جائیں، اس لیے کہ عزاداری ہماری سرشت میں داخل ہے۔ عزیز دوستو، ہم کو پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بھی دلیل ہے کہ فرمایا معصومین علیہ السلام نے کہ ہماری بچی ہوئی طینت سے ہمارے شیعہ خلق کیے جائیں۔ یہ بھی دلیل ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، ہمارے کیسے بھی حالات ہوں، مگر ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے جوانوں کے ساتھ وہ سلسلہ جاری ہے، چونکہ وہ فاضل طینت سے بنے ہوئے ہیں، وہ اس خاص مٹی سے بنے ہوئے ہیں جس کا تعلق ہے کہ جو ان سے ربط اور وابستگی رکھے ہوئے ہے، ان کی خوشی میں خوش ہیں، ان کے غم میں غم منا رہے ہیں۔ عزیزان علی قدر، ظاہر ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور اس بیٹھنے میں بھی آپ کو زحمتیں ہیں، مگر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جہاں تکلیف ہے وہاں تکلیف کے بعد راحت ہے۔ مجھے یہ خبر بھی دی گئی ہے کہ الحمدللہ وہ جگہ جو ہے حاصل کر لی گئی ہے اور ادا خانے کا باقاعدہ انتظام ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کی کوششیں جو ہیں وہ بار بار ہوں گی، اور انشاءاللہ یقیناً بہتر سے بہتر جگہ آپ کو مل جائے گی، تاکہ وہ آپ کی اپنی جگہ ہوگی۔ نہ اس میں مشکل یہ ہوگی کہ اس ٹائم سے ہو اور اس ٹائم تک ہو، اور نہ یہ صورتحال ہوگی کہ آپ ایسے فلور پر بیٹھے ہوں گے جہاں اتنی دیر بیٹھنے میں بھی زحمت ہے، بلکہ انشاءاللہ اس کا باقاعدہ انتظام ویسے ہی ہوگا جیسے ادا خانوں میں ہوتا ہے۔ لہذا کچھ دن کی زحمتیں اور ہیں، ان زحمتوں کو برداشت کر لیں صبر و سکون کے ساتھ، لیکن ہماری دعا ہے اور پروردگار عالم سے دست بدعا ہیں کہ جلد سے جلد یہاں رجائنا میں بھی ادا خانہ زہرا جو ہے وہ بن جائے، اور آپ جو ہیں بہتر سے بہتر طریقے سے اس عزاداری کو آگے بڑھا سکیں، اور یہ نوجوان نسلیں جو ہیں حب علی سے سرشار رہیں اور مولا کی عزادار رہیں۔ صلوات علی محمد عزیز اور دوستو، میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ 2 آیتیں ہیں، اور سورہ شورا کی یہ 2 آیتیں بطور خاص انہی دونوں آیتوں میں ایک حصہ اور ایک جز ہے آیت کا جس کو آیہ مودت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کے حوالے سے یوں تو سارے ہی فضائل ان کے ہیں قرآن مجید کے اندر، مگر کچھ خاص آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے خاص نام دیے گئے ہیں، جیسے آیہ تطہیر ہے، جیسے آیہ مباہلہ ہے، جیسے آیہ ولایت ہے،
اسی طرح سے یہ آیہ مودت ہے۔ آیہ مودت کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ گیا اس آیت سے پہلے جو آیت ہے کہ ترس ظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، ایک جز آیت کا یہ ہے۔ یہ سورہ شورى قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت جو ہے یہ 22 اور 23 ہے آیت کے نشان، اور آیہ مودت 23ویں آیت کا ایک جز ہے۔ تو پہلے ظلم کا ذکر ہے، اس کے بعد مومن کا اور ایمان لانے والوں کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کی ضد ایمان ہے اور ایمان کی ضد ظلم۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر ہر دور کے اندر ظلم ہوتا رہا، مظالم ڈھائے جاتے رہے، لہذا ہمارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم اس بات کو بھی ریکگنائز کریں کہ ظالم کون ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ظلم کرنے والا جو ہے، ظالم جو ہے، اس پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے رہتے ہیں، جو صرف ہم اور آپ ہی ہیں جو لعنت کرتے رہتے ہیں، ہمارے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو لعنت کرنے والا ہو۔ چونکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، جب قرآن نے یہ کہا کہ لعنت کرنے والے، بہت چیلنجنگ ہے یہ آیت کہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اس کا مطلب کچھ ہیں جو لعنت کر رہے ہیں اور وہ ہم اور آپ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ دوسرے تو شیطان پر بھی لعنت نہیں کرتے بھائی عزیزان علی قدر۔ تو اس کا بھی اہتمام ہے اور ریکگنائز کرنا چاہیے تاکہ پہچانا جائے کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ اور ازل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ظالم اور مومن، ظلم اور ایمان۔ آپ دیکھیں ازل سے چل رہا ہے سلسلہ۔ حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا اور ان کے 2 فرزند ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کرو، بتاؤ، سناؤ آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ۔ یہ قرآن مجید ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کرو اور بتاؤ۔ دیکھیے ایک حق پر گیا، ایک باطل پر گیا۔ اس وقت تو نہ USA تھا، نہ کینیڈا تھا، نہ یہ زائنسٹ تھے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر ایک تھا جس نے یہ کہا عدل میں کہ میں داہنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے ان کو بہکاؤں گا، تیری راہ سے گمراہ کر کے لے جاؤں گا۔ صرف یہی نہیں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّ لَهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جب اس کو مہلت مل گئی اور اللہ نے دے دی کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا، داہنی جانب، بائیں جانب، سامنے اور پیچھے سے، ہر طرح سے تیری راہ سے گمراہ کر کے لے جاؤں گا۔ اس کا مطلب وہاں سے جب زمین پہ آدم بھیجے گئے تو وہ بھی زمین پہ موجود تھا اور اس کا بھی ارادہ یہ تھا، مگر اللہ نے کہا میرا انتظام یہ ہے کہ تو جو چاہے تو کر لے، جو تیرے پیچھے جائیں گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا جو تیرے پیچھے جائیں گے۔ مگر اس نے 2 راستے چھوڑ دیے، ایک اوپر کی طرف کا راستہ ہے، ایک نیچے کی طرف کا راستہ۔ صلوات علی محمد۔ نیچے فرش پر بیٹھ کر فضائل و مصائب اہل بیت اور درود پڑھتے رہیں اور اوپر پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا رہے تو ہم ہمیشہ بچتے رہیں گے، اور اس کا جو سلسلہ ہے اور شر پسندی ہے اس سے ہم کو نجات ملتی رہے گی۔ اس کا ثبوت آپ سب ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر چاہتے تو بڑی بڑی عیاشیوں کے حوالے ہیں موجود، چاہتے تو ان مقامات پر چلے جاتے، چاہتے تو ان کے ساتھ آپ بہرون ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ دل کی طہارت ہے، نفس کی طہارت ہے، سب سے بڑی وہ طہارت ہے جس کے لیے کہا کہ ماؤں کو دعائیں دیں، کہ ان ماؤں نے انتظام کر کے آپ کو انگلی پکڑ کے سکھایا تو یہ عالی مدد کہہ کے چلایا ہے۔ عزیزو دوستو، لہذا یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ سے کہ آدم کے 2 بیٹے تھے،
ایک ظالم اور ایک مظلوم. کیوں نہ ایسا ہے بھائی؟ ساتھ چلیں گے نا میرے آپ؟ صلوات پڑھنے بلند آواز. ایک ظالم اور ایک مظلوم. ظالم نے حسد کیا. قرآن یہ کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ. انسانیت کب تک حسد کرتی رہے گی ان سے جن کو ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے, ملک عظیم بھی دیا ہے. وہ ملک عظیم یہ ہے کہ ملکوں میں دنیا میں کہیں بھی منتشر ہو جاؤ, کسی مملکت میں جاؤ, مگر ہم اس ملک عظیم سے منسلک ہیں جہاں قلب جو ہے راجے ہیں اس طرف, اور ہماری مملکت وہی ہے. ہمارا فلیگ بھی ایک ہی ہے جو عباس علمدار کا وہ علم ہے جو ہم دنیا میں کہیں جا رہے ہیں تو لیے جا رہے ہیں. بلندتر صلوات. ماشاء اللہ, مولا سلامت رکھے, ہمیشہ پھلتے پھولتے رہیں یہ بچے جوان اور بہترین تربیت حاصل ہوتی رہے. عزیز اور دوستو, صف ادا پہ آنے والا کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا ہے, یہ فرش ادا کا کمال ہے. عزیز اور دوستو, تو میں نے عرض کیا کہ آدم کے 2 بیٹے تھے, ایک نے حسد کیا اور اس کی تمنا پوری نہ ہوئی اور اس کو وہ عہدہ نہ ملا جو عہدہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا تھا. اس کی قربانی قبول نہ ہوئی. اس لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی قربانی کے لیے ارادہ کرو, چاہے $1 قربان کرو, مگر اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے, نیت بہتر ہونا چاہیے, بہتر سے بہتر اللہ کی راہ میں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی کو دے رہے ہو, سوال کرنے والے کو دے رہے ہو, یہ جو سوال نہیں کر رہا ہے تم نے یہ تجزیہ کر لیا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اور تم دے رہے ہو, تو یہ نہ سوچنا کہ تم اسے دے رہے ہو. دے رہے ہو تم اسے, مگر یہ سمجھو کہ تم مجھے دے رہے ہو. اور تمہارا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ تو خبر نہ دے, ایسے تم خرچ کرو. دوستو, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو سوچنا چاہیے, ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں, گھر سے باہر چلے آئے, وطن چھوڑ دیا, کر کے وطن ہو گیا, اب گھر والوں کو بھولے نہیں جو وہاں رہ گئے ہیں, ان اعزاء و اقارب کو, ان احباب کو بھولے نہیں جو وہاں رہ گئے ہیں, کن حالات سے وہ زندگی گزار رہے ہیں, کن حالات سے وہ 2-4 ہیں. اگر ہم بہتر کھا رہے ہیں تو کچھ اس میں سے کٹ کر کے ہم کو بھی کھلائے دیں. اگر ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیمات دینے کے لیے تو کچھ کوشش کریں کہ جو بچے تعلیم نہیں لے سکتے ہیں ان کی فیسیں ادا کر کے ان کو تعلیم دلوائیں. اگر بیوائیں ہیں اور یتیم ہیں تو ہم ان کی پرورش کرنے کی کوشش کریں, دنیا میں کہیں بھی رہیں. اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انفاق کرو, میری راہ میں خرچ کرو. تم ایک خرچ کرو گے, جیسے ایک بالی کے اندر کتنے جو ہیں دانے ہوتے ہیں, تم ایک دانہ بوتے ہو تو اتنے دانے آ جاتے ہیں, ایسے ہی تم ایک دو گے تو نہ معلوم کتنا تم کو مل جائے گا. صلوات علی محمد. قدر. ظاہر ہے کہ بات تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ کہ وقت بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وقت اتنی اجازت دے رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں ظالموں کی بات کی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ظلم وہیں سے شروع ہوا کہ آدم کے 2 بیٹے ہیں, جن میں سے ایک ظالم ہے جس پر آج بھی لعنت ہو رہی ہے, جس کا نام قابیل ہے, اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا جس کا نام حابیل تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سلسلہ پھر تیسرے بیٹے سے حضرت شیش سے آگے بڑھتا چلا. دوستو, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت 4 لوگ تھے دنیا کے اندر. کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ, ایک ماں باپ اور 2 ان کی اولاد. لیکن تیسرا چوتھا حصہ جو ہے 1/4 وہ خراب ہو گیا. تو خرابی جب سے چل رہی ہے
کیوں چل رہی ہے؟ چونکہ ہمیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، چونکہ ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ امتحان لینے کے مختلف طریقے ہیں۔ اب یہ موضوع میرا نہیں ہے، لہذا میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتا۔ ایام اعضاء میں جانے کے سلسلے میں میرا موضوع ہوگا انشاءاللہ لاس اینجلس میں، امتحان اور ایمان۔ عزیز دوستو، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو حاضر ہوں گے یہاں اور اس پہ گفتگو ہوگی کہ قرآن جو ہے وہ انسان کے لیے کیا کہتا ہے، اور پھر انسان ایمان جب حاصل کر لے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا امتحان ہے، اور لازم نہیں ہے کہ صرف ایمان والے کا امتحان ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں، ہر ایک کا۔ جو ظالم ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے، جو مظلوم ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ ظالم کا یہ امتحان ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو جہنم میں جا رہا ہے، مظلوم کا یہ امتحان ہے کہ وہ مظلوم ظلم کو سہ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت کو حاصل کر رہا ہے اللہ علی قدر۔ تو یہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے اس آیت کے اندر جو آیہ مبدت سے پہلے ہے ارشاد فرمایا گیا تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم۔ محشر جب برپا ہوگا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا، تم یہ دیکھو گے، ترا کہتے ہیں دیکھنے کو، تری الظالمین، تم دیکھو گے ظالمین کا حشر کیا ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کسب کیا ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، جو کچھ انہوں نے گزارا ہے، جو کچھ انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے ورنہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا تم ایمان رکھو یا نہ رکھو، تم اسلام لاؤ یا نہ لاؤ، تم بے دین ہو جاؤ مگر موت سے تمہاری نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ یقین رکھ لے۔ اس لیے کسی بات کا یقین ہو یا نہ ہو مگر ہر ایک کو یہ یقین ہے کہ مرنا ہے۔ تو بھئی ایسے ہی ہے نا عزیزان علی قدر۔ تو اس لیے لازمی امر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور غور کریں کہ قیامت آئے گی، وعدہ ہے، حشر ہوگا، وعدہ ہے، یوم جزا ہوگا، وعدہ ہے، حساب کتاب ہوگا، وعدہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وعدہ ہے۔ لہذا ہم جو بوئیں گے وہ وہاں جا کے کاٹیں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم یہاں بونے کی کوشش کریں گیہوں اور اگالیں جوار باجرہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوگا وہی جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ لہذا ہم جو یہاں بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ خیال رکھیے گا، یہ آپ نوجوان ہیں، یہ بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں، میں جہاں جاتا رہا ہوں، نصف صدی ہو گئی مجھے کینیڈا میں۔ کتنا؟ نصف صدی، 52 سال ہو گئے مجھے کینیڈا کے اندر، اور وینکوور سے لے کر مونٹریال تک اور کیلیفورنیا سے لے کر فلوریڈا تک کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں نے جا کر خطاب نہ کیا ہو اور بچوں نوجوانوں سے گفتگو نہ کی ہو۔ آج وہ سب بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، سرجن ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں الحمدللہ، لیکن فرش ادا سے منسلک ہیں عزیزان علی قدر۔ لہذا لازمی امر یہ ہے کہ آپ اس بات کا انتظام جاری رکھیں کہ بیسک ایجوکیشن بچوں کو جب وہاں پرائمری میں سیکنڈری میں مل رہی ہے تو آپ یہاں دین کی تعلیمات دیتے رہیں ان کو۔ چاہے آپ گھر میں تعلیم دیں لیکن کوشش یہ کریں کہ منسلک رہیں۔ ربط قائم فرد ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ عزیز دوستو، تو اس لیے ضروری امر یہ ہے، کس قدر مسرت مجھے ہے یہ دیکھ کر کہ بچوں نے یہ سب آرگنائز کیا اور وہ بچے یہاں بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں۔ بہت بڑا اچیومنٹ ہے دوستو، یہ آپ سمجھ لیں، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بہتر سے بہتر تربیت کریں، بہتر سے بہتر کوشش کریں کہ دینی تعلیم بھی ہو، کم سے کم بیسک تعلیم اتنی ہو جائے کہ یہ معلوم ہو کہ ہم اسلام رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہمارا ایمان ہے تو کیوں ہے، ہم مومن ہیں تو کیوں ہیں، پھر ہم مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں، ہم جعفری کہلاتے ہیں تو کیوں کہلاتے ہیں۔ عزیزو دوستو، ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو کیوں بھیجے گئے ہیں، مقصد حیات کیا ہے، ہم موت حاصل کر رہے ہیں، مر رہے ہیں تو کیوں مر رہے ہیں عزیزان علی قدر۔ لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے اور بہترین تربیت کرنا چاہیے۔ جب بڑوں کی تربیت صحیح ہوگی تو وہ بچوں کی تربیت بھی صحیح۔ میری آواز ماؤں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ماؤں کی گودیوں سے تربیت شروع ہوتی، نہیں گودیوں سے نہیں، جب شکم مادر میں بطن مادر کے اندر بچہ ہوتا ہے، جو ماں کرتی ہے وہ بچہ سنتا بھی ہے، سیکھتا بھی ہے۔ ابھی ماں کے بطن کے
اندر ہے، جو تلاوت کر رہی ہے تو تلاوت کان میں جا رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بطن میں اور شکن میں وہ سن نہیں رہا ہے۔ اگر ماں ناچ گا رہی ہے تو بچہ بھی ناچتا گاتا ہی ہوگا، اور اگر ماں تلاوت کر رہی ہے اور دعائیں پڑھ رہی ہے، باوضو رہ رہی ہے، تو آگے جا کے بچہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ برادران عزیز و خواہران عزیز، میری گفتگو تو اسی طرح سے ہوتی ہے بھائی، کسی کو گوارا ہو یا ناگوار ہو، لیکن یہی سلسلہ ہے۔ میرا سلسلہ مسلسل اسی طرح سے جاری ہے۔ 5 برس کی عمر سے باپ نے مجھے ممبر پہ بٹھانا شروع کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی وہ فیض حاصل ہے اور مولا کی بارگاہ سے مل رہا ہے اور آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ابھی تک جو ہے گفتگو اس آیت پہ شروع نہیں ہو پائی اور تمہید میں سارا وقت گزر گیا۔ عزیز و دوستو، انشاءاللہ آج اور کل دونوں دن کی گفتگو رہے گی۔ آج شہادت کی شب تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ شہادت کی شب ہے بھی، کیونکہ مسلم عقیل کی شہادت کی شب ہوگی، لیکن آج کا دن جو ہے وہ ہمارے 5ویں امام کی شہادت کا دن ہے۔ عزیز و دوستو، جس سلسلے میں نے یہ آیہ مبدت پڑھی ہے اور ابھی کوئی بات شروع بھی نہیں کی ہے آپ کے سامنے، صلوات پڑھنے بلند آواز۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم دیکھیں گے کب تک جی لیں گے ظلم کرنے والے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی صورتحال کیا ہے، کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کون حکمراں ہے، کیسی عدلیہ ہے، کیسی مقننہ ہے، کیا صورتحال ہو رہی ہے، سب ہمارے سامنے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج تو میڈیا کا عالم یہ ہے کہ ساری نیوز آپ کو مل رہی ہیں، ہتھیلی کے اوپر ساری نیوز آ رہی ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب زندہ بیٹھے رہیں گے۔ مشرف بیٹھے ہیں زندہ ابھی تک؟ یہاں بتا دیجئے، وہ قدیر صاحب جنہوں نے بنایا تھا، وہ قدیر صاحب بیٹھے ہیں ابھی؟ ڈاکٹر قدیر نہیں، سب جا چکے۔ کیا یہ بھی بیٹھے رہیں گے جو کر رہے ہیں سب اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد تم دیکھو گے کہ ظلم کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، جو انہوں نے کسب کیا ہے، جو انہوں نے بویا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، وہی وہاں کاٹیں گے اور خوفزدہ ہوں گے۔ کیوں خوفزدہ ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ واقع ہو کر رہے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو ان پر پڑے گا۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، اور اس کے بعد گفتگو ایمان والوں کی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو ایمان لے آئے۔ اور یاد رکھیے گا قرآن مجید کے اندر 171 مقامات سے زیادہ ہی ہوں گے، ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے 171 مقامات پر ایمان والوں کا ذکر ہے، اور اللہ ڈائریکٹ ایمان والوں کا گفتگو کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی آپ قرآن کو پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، کوئی نہیں ہے بیچ میں، صرف وہی ہے جس کے اوپر وحی کا نزول ہوا اور اس نے بتایا کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے اور جو بیان کر رہا ہوں وہ میرا بیان ہے۔ کتنا عظیم تھا کہ بتایا یہ کلام اللہ کا ہے، یہ بیان میرا ہے۔ عزیز دوست، تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لے آئے، اور ایمان بغیر عمل صالح کے نہیں ہے، یہ خاص رہے خیال۔ ہر جگہ قرآن مجید میں جہاں ایمان کا ذکر ہے عمل صالح کا ذکر ہے۔ خالی زبانی بات کرنے سے ایمان نہیں ہوتا۔ عزیز اور دوستو، بات جو ہے ابھی تک توحیدی کے اندر چل رہی ہے، میں کیا عرض کروں کہ ٹائم اتنا جو ہے نہیں ملتا ہے۔ عزیز اور دوستو، سورہ عنکبوت جو آپ تلاوت کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی، ان خاص شبوں کے اندر سورہ عنکبوت، عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ مکڑی کو۔ عجیب کیا بات ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ کتنا بودا گھر ہوتا ہے مکڑی کا، ہوتا ہے وہی گھر بودا، وہ جالا، لیکن اگر وہ علی کا نام لے کے بناتی ہے تو اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جبرائیل بھی آ کر چاہتے ہیں کہ اسے اکھاڑ دیں تو نہیں اکھاڑ پاتے۔ پوچھتے ہیں کیا سبب ہے، وہ کہتی ہے جب میں نے بنانا شروع کیا تو علی کا نام لے کر بنایا ہے میں نے۔ اور اللہ نے اس بودے گھر سے پروٹیکشن کر دیا۔ محمد الرسول اللہ کا غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مکڑی نے جالا بھی بن دیا، کبوتر نے انڈے بھی دے دیے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اندر ہیں۔ دشمن جو ہے باہر ہی سے لے کے چلا جا رہا ہے، وہاں تک آ کے جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے انتظام، تمام انتظام
وحدت نظام کہ اللہ انتظام کرتا ہے کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ حق موجود ہے مگر باطل جو ہے وہ اپنا سمو لے کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا کہا؟ ابھی بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے نا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے سورہ، جیسے سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب سے، ایسے ہی الف لام میم۔ الف لام میم احسب الناس، کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ اب یہاں ایمان، اسلام، مومن، کافر، مشرک کچھ نہیں، سارے انسان ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ یہ سورہ عنکبوت ہے، پڑھا کریں قرآن پڑھا کریں، 10 آیتیں روز پڑھنا چاہیے۔ اگر 10 آیتیں آپ نے پڑھی تو سرکار خدمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کا غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ روز 10 آیتیں پڑھیں قرآن، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کم سے کم 10 آیتیں تو روز پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب تو ٹیلی فون کے اندر سب کچھ موجود ہے، ذرا سا آپ نے کیا، ساری دنیا بھر کی چیزیں ٹیلی فون کے اندر ہوتی ہیں، ذرا سا آپ نے کیا اور جناب قرآن مجید کی آیتیں آپ نے دیکھی اور 10 نکال کے آپ نے پڑھ لی، ترجمہ بھی ساتھ موجود ہے، پڑھ لیا کیا کہا گیا ہے تو بھائی، اور 50 آیتیں کوئی پڑھ لے تو اس کا شمار تو غافلین میں ہوتا ہی نہیں۔ عزیز دوست، کیا کہا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ وہم لا یفتنون، فتنہ جو ہے قرآن مجید میں اس کو آزمائش کے طور پر کہا گیا ہے، یعنی ایک تو فتنہ وہ ہے جو ہم لوگ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، فتنہ گری، جو سب ہو رہا پاکستان میں۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ وہم لا یفتنون، کیا اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان اور آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم، ایسے ہی آزمائش اور امتحان ہوگی جیسے پہلے والوں کو ہوا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ جان لیا جائے، لوگ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ جان لے، اللہ تو جانتے ہی بھائی، اللہ کی تو علم ہی ہے نا بھائی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے تو کافر ہو گئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ یہ علم ہو جائے سب کو، سب جان لیں کہ جھوٹا کس کے پاس ایمان ہے اور سچا کس کے پاس ایمان ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ جان لیا جائے کہ سچا کون ہے اور کاذب اور جھوٹا کون ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان خالی جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے زبان سے کہنے سے کہ ہم مومن ہیں اور ایماندار ہیں، جب تک کہ عمل صالح نہ ہو۔ ہے نا بھی میرے ساتھ؟ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ عمل صالح ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے نا بھائی؟ بلڈنگ بنی، 70 منزلہ عمارت بن گئی، فاؤنڈیشن دکھائی دیتی؟ دکھ رہی فاؤنڈیشن؟ کسی نے دیکھی فاؤنڈیشن؟ 70 منزلہ عمارت کی فاؤنڈیشن دکھائی دے رہی تو زمین کے اندر دبی ہوئی ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ کیسے پتا چل رہا ہے کہ فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہوگی؟ بلڈنگ کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں بھائی، اتنی منزلوں کو آپ دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ جب اتنی 70 منزل کی عمارت اتنی لمبی بن گئی ہے اور شیشہ اس کے اندر لگا ہوا ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو فاؤنڈیشن کتنی مضبوط ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ دیکھا جو جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاؤنڈیشن کتنی مضبوط ہے۔ یہی ہے حقیقت ایمان کی کہ ایمان فاؤنڈیشن ہے اور عمل صالح وہ بلڈنگ ہے جو آپ تیار کرتے ہیں، جس سے دکھائی دیتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ عزیز اور دوست، صلوات علی محمد۔ آگا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حقیقت امر یہی ہے کہ حقائق چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل، باطل کو حق کا لباس نہ دو، حق کو باطل کا لباس نہ دو۔
لا تلبسوا الحق، قرآن مجید ہے، میں قرآن مجید ہی سے مجالس پڑھتا ہوں بھائیو، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو حق کو تو چھپاؤ مت، اس لیے ہم کہیں نہیں چھپاتے ہیں، ہمارا اظہار ہمیشہ رہتا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، عزیزان علی قدر۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ایمان اور عمل صالح کی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ جنت کے روضوں میں رہیں گے۔ یہ جب آپ حرم اللہ میں جاتے ہیں اور رسول اللہ کے حرم میں جاتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ روضۃ الجنہ بھی ہے، ایک خاص جہاں پر 2 رکعت نماز سب لوگ پڑھتے ہیں کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، کہا جاتا ہے کہ خاص جگہ ہے۔ اب ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ خاص جگہ کیوں ہے، مگر ہے۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ اسی طرح سے جہاں جہاں مقامات مقدسہ ہیں اور ہمارے ائمہ طاہرین دفن ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ روضہ، یہی ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، کاظمین میں امام موسی بن جعفر کا روضہ ہے، اور سامرہ میں امام علی نقی حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ ہے۔ سب کے روضات کہلاتے ہیں، روضے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت کے باغ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے نا بھائی کہ یہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، ہماری جنت کے باغ یہیں ہیں بھائی۔ جب ہم جاتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بڑا صدام نے کوشش کر لی، زندہ ہے باقی، دیکھیں کیا ہوتا ہے اربعین کے اندر، دیکھیں کیا ہوتا ہے عاشرے کے اندر، کیسے مسلمان جو کر جو جا رہے ہیں، ایمان والے جا رہے ہیں، محبت کرنے میں جا رہے ہیں، صرف اپنے ہی نہیں جا رہے ہیں، غیر بھی جا رہے ہیں، کرسچن بھی جا رہے ہیں، ایسے بھی جا رہے ہیں جن کو حسین سے لگاؤ ہے، جو انسانیت رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے علمبردار حسین ابن علی تھے، عزیز اور دوست، عزیزان علی قدر۔ تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایمان لانے والے عمل صالح کے ساتھ کیا کہنا ہے اللہ؟ جنت کے روضوں میں ہوں گے، روضات الجنات۔ اور یہی نہیں ہے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، اپنے رب کے پاس سے جو خواہش کریں گے وہ موجود ہوگی، جو چاہیں گے وہ ہوگا موجود۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان کے لیے۔ فوراً اس کے بعد آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہی فضل جو ہے وہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی فضل جو ہے وہ ان کے لیے بشارت ہے جنہوں نے ایمان لا کر عمل صالح کیے۔ اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، اپنی دولت سے دینا چاہتے ہیں، اپنے پیسوں سے دینا چاہتے ہیں، اپنے ٹکڑوں سے دینا چاہتے ہیں، یہ کیا دے سکیں گے؟ نہیں، قربا کی مودت جو ہے وہ اجر رسالت سے قائم ہے۔ اور محمد و آل محمد بلند تک صلوات۔ بچہ بھی اجر کر رہا ہے۔ اب دیکھا فرشی اعلیٰ پہ 5 برس کا بچہ بھی بیٹھا ہے، 70 برس کا 80 برس کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے نا بھائی۔ ایک ہی مدرسہ ہے، ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے، ایک ہی یونیورسٹی ہے، جہاں ہر ایج کے ہم ہر عمر کے آپ کو ملیں گے، سب بیٹھے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہی ہے۔ پتھر پہ پانی پڑتا ہے تو قطرہ جب پڑتا ہے تو وہ جگہ بناتا جاتا ہے، جیسے جیسے پڑتا جاتا ہے ہول ہو جاتا ہے پتھر کے اندر۔ تو یہ عزادار جو یہاں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، سب بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لیے ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل صالح بھی رکھتے ہیں، اور مولا کے ایسے عزادار ہیں کہ نسلاً بعد نسلاً سے حب علی سے سچار ہیں۔ صلوات علی محمد۔ یہ اجر رسالت ایسا اجر ہے کہ بیمار بھی ادا کر رہا ہے، سفر میں ہے تو ادا کر رہا ہے، حضر میں تو ادا کر رہا ہے، بچہ ہے تو ادا کر رہا ہے، جوان تو ادا کر رہا ہے، بوڑھا تو ادا کر رہا ہے۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ادا کر سکے، اور کوئی اس میں استثناء نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں سب میں استثناء ہے، جو آگے بڑھ کے میں گفتگو کروں گا سب میں استثناء، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ یہ مودت ہے۔ اچھا مودت کیا ہے؟ محبت بھی عربی لفظ ہے بھائی، الا المحبتہ کہہ دیا جاتا ہے، مگر الا المودۃ پھر قربہ رکھا ہے۔ مودت کہتے ہیں محبت اطاعت کے ساتھ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مان رہے ہیں، ان کی بھی مان رہے ہیں،
یعنی صرف ان کو نہیں مان رہے ہیں بلکہ ان کی بھی مان رہے ہیں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں، لہذا ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہی کہہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مودۃ فی القربہ، یہ قربہ جو ہے یہ لفظ تانیث ہے، تذکیر نہیں ہے۔ تانیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نسوانیت لیے ہوئے قربہ۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ قربہ کیا ہے۔ اس لیے جب جبرائیل نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ یہ چادر کے نیچے کون لوگ بیٹھے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ ہے ان کی بیٹی ہے، کیوں بھائی یہی کہا نا، یہ نہیں کہا نا محمد رسول اللہ ان کی بیٹی ان کے داماد ہیں ان کے نواسے ہیں، کہا نہیں، کہا نہیں علی ہیں ان کی زوجہ ہیں، ان کے خسر اور ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، نہیں، اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا، یعنی جو فاطمہ کا ہے وہ ان سب کا ہے۔ دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربہ جو ہے اس سے مراد فاطمہ ہے، یعنی مودت فاطمہ ہوگی تو محمد کی مودت بھی ہوگی، علی کی بھی ہوگی، حسن و حسین کی بھی ہوگی، زین العابدین کی بھی ہوگی، باقر و جعفر کی بھی ہوگی، یہاں تک کہ مہدویت کے لیے سب کی مودت ہوگی، اس لیے کہ فاطمہ سے سب کا تعلق ہے۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ عزیز دوستو، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسی مودت کے حوالے سے امامت اس سے علیحدہ نہیں ہے، اس مودت سے امامت جڑی ہوئی ہے، اس مودت سے امامت جڑی۔ لوگ کہتے تھا آپ امام مانتے ہیں، ائمہ کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں معصوم مانتے ہیں۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ ہم انہیں معصوم مانتے ہیں۔ آپ کے جو چار امام ہیں وہ تو چاروں علیحدہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ایک یہ کہہ رہا ہے دوسرا یہ کہہ رہا ہے، اور کمال یہ ہے کہ ہمارے ائمہ میں سے 3 امام ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ تو 80 ہجری میں پہلا پیدا ہوا ہے، پہلا جو ہے نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، جو یہ کہتا ہے کہ 2 سال اگر میں جعفر صادق کی بد میں نہ رہتا، امام باقر کی بد میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا۔ ان کے پہلے باپ دادا بھی ہلاک ہوتے رہے تو یہ بھی ہلاک ہو جاتے، اس لیے اس نے کہا کہ ہلاک ہوئے تو قرض ان سے کر رہا ہے، لے ان سے رہا ہے، مگر اس میں اپنی مرضی داخل کر رہا ہے۔ ہمیں اپنی مرضی داخل کرنے کا حکم نہیں ہے، دعا کے ایک لفظ کو بدلنے کا ہم کو حکم نہیں ہے۔ کوئی گیا اور اس نے دعا کا ایک لفظ بدل کر کہا مولا اس طرح سے، آپ نے فرمایا تو پھر تو یہ تمہاری دعا ہوئی، ہماری تو نہ ہو، اس لیے ہم کو حکم نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے عزیزو، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 5ویں امام جو ہیں، تو جو ہے نا بھائی، اب میں مجلس کو شروع کر رہا ہوں، تمہید کا سلسلہ تھا۔ دیکھیے 5ویں امام جو ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پاس جو کچھ ہے انہی 5ویں امام سے۔ دنیا کے اندر جتنا تشیع ہے اور جتنی احادیث ہیں اور جتنی شریعت ہے اور جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جو کچھ بھی ہے سب امام محمد باقر علیہ السلام۔ ہم جعفری کہلاتے ہیں باقری ہونے کے سبب سے۔ امام باقر کے حوالے سے جو پہنچا امام جعفر تک، تو آپ نے وہ جو بنیادیں امام باقر رکھ گئے تھے اس کو بلند تک پہنچایا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو آپ کے شاگرد تھے، جن میں سے 6 جو ہیں وہ، اس میں سے ایک جو ہیں وہ ابو بصیر ہیں، اور ان کے نام آپ دیکھیں میرے پاس لکھے ہوئے، صلوات پڑھیں بلند آواز۔ اور ایسے ایسے آپ کے شاگرد ہیں کہ ایک ایک شاگرد کو 7,000 حدیثیں حفظ ہیں، 7,000 حدیثیں حفظ ہیں، اور 70,000 حدیثوں کی روایت کی ہے آپ کے شاگردوں نے۔ 6 شاگرد وہ خاص ہیں کہ جنہوں نے 5ویں امام سے لے کر اور اس کے بعد 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام تک تلمذ حاصل کیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور ظاہر ہے
کہ یہ وہ افراد ہیں کہ انہوں نے تلمذ حاصل کیا، اور محمد بن مسلم کا وہ ہے سلسلہ کہ آپ فرماتے ہیں اتنا تعلیم ان کو دیا ہے کہ پوچھنے والا جب آپ سے آ کے سوال کرتا ہے تو آپ نے کہا کہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، محمد بن مسلم سے پوچھو. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں یہ سلسلہ کہ ہمارے پڑھائے ہوئے ان سے سوال کرو گے تو تمہیں وہی جواب ملے گا جو ہمارا جواب. یہ ثبوت ہے آج کی تقلید کا اور مرجع تسلیم کرنے کا کہ وہاں سے جو سلسلہ چل رہا ہے یہ مرجع تقلید کی جو ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، جس کے پاس اتنا علم ہے کہ اس کو تقلید کی ضرورت نہیں، وہ تقلید نہ کرے. لیکن جس کے پاس علم نہیں ہے، جو نہیں جانتا ہے، جو ناواقف ہے علم سے، تو وہ علم اتنا تو حاصل کر لے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کیسے ادا کیا جائے، معاملات کیسے طے ہوں. اس لیے کہ فروع کے اندر ہماری مرجعیت ہے، اصول میں مرجعیت نہیں ہے. اس کو کل گفتگو ہو. اصول میں نہ ماں باپ کی مرجعیت ہے، نہ مولوی صاحب کی مرجعیت ہے، نہ مرجع کی مرجعیت ہے. اصول جو ہیں وہ اللہ نے انٹلیکٹ اور عقل دی ہے، اس سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. کل اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ ہماری، اور امید یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور ضرور دیکھیں گے کہ ہم کیا گفتگو کرتے ہیں کہ اصول کیا ہیں اور فروع کیا ہیں. اور اس مودت کے حوالے سے یہ جو مودت ہم کو دی گئی ہے، یہ مودت یہی نہیں ہے کہ بس ہم محبت کرے جائیں، ماتم مجلس کر لیں، فرش ادا نہیں، بلکہ وہ تعلیم ملتی ہے اس فرش ادا سے. اس آپ کو بتائیں کہ جتنا بھی پڑھنے والا آتا ہے، جو بھی خطیب آتا ہے، ان کو چھوڑ کر جو راضی درگاہ ہو چکے ہیں ایسے بھی ہیں، لیکن جو صحیح معنی میں علم رکھتے ہیں، جو خطبہ ہیں، جو علماء ہیں، ان سے آپ کو کسب فیض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کو ان سے قرآن، حدیث، اقوال معصومین یہ سب کچھ ملتا ہے، تو یہ فاؤنڈیشن تیار ہوتی ہے. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم اور آپ یہاں گھروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، لیکن اس پر شہدہ میں بیٹھے ہیں. اس کا سبب یہی ہے کہ ہم کو ممبروں سے جو کچھ ملا ہے، یہ 2.25 مہینے اور رمضان مبارک کا جو مہینہ خاص ہے، اس میں جو ہم کو ملتا ہے تو کوئی ہمارے مقابل پر غیر نہیں آ سکتا ہے. بڑے بڑے امام جو ہیں وہ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور دیکھیے اماموں کے لیے کیا کہہ دیا انہوں نے، صلوات پڑھنے والا علامہ اقبال نے، جو کہ بہت بڑے فلسفی ہیں، اور آپ سمجھنا چاہیے کہ بہت کچھ علامہ اقبال نے ایسی بات کہی ہے، اور مودت کے سلسلے میں بہت کچھ کہا اقبال نے. علامہ اقبال امامت کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، ہر تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے لیے اسرار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسرار امامت کیا ہیں؟ اس لیے مولا نے فرمایا کہ ہمارے اسرار کو ان کے پاس نہ لے جاؤ جو صاحب ظرف نہیں ہے، جن کے پاس ظرف نہیں ہے. اسی لیے امام محمد باقر صاحب نے فرمایا، جو اس نے کہا کہ مولا میرا سینہ جو ہے وہ آپ نے جو علم دیا ہے اس سے بہت زیادہ بھر چکا ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صاحب ظرف تک جاؤ اور اس کو پہنچاؤ. اگر نہیں پہنچا سکتے ہو، رات اور شب کی تاریکی میں جاؤ اور کنواں میں جا کر بیان کرو، تاکہ یہ نہ ہو کہ غیر جو ظرف رکھنے والا نہیں وہ اس تک پہنچ جائے. صلوات پڑھنے والا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، تو جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. بیدار کا مطلب تبرہ ہے یہاں. بیدار کا مطلب جس سے یہ ہونا ہے. بیدار کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام جو حکومت کا مطیع نہ ہو، وہ امام جو اگر حکومت بیعت طلب کر رہی ہے تو اس پر ٹکرا دے. وہ امام، یہاں اقبال یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیجئے اور دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے. تو اقبال نے کہا، اور ایک جگہ اقبال نے کہا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا. اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام. تو یہ علامہ اقبال ہیں جنہوں نے امامت کے سلسلے میں گفتگو کی ہے دوستو. اور دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ 6 شاگرد ایسے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچے ہیں. زرارہ بن اعین آپ کے شاگرد ہیں، اور سب سے بلند ترین بلند پائے کے شاعر زرارہ بن اعین ہیں. اور اس کے بعد ابو بصیر ہیں، معروف ابن خربل ہیں، اور ہشام وغیرہ ہیں. یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن سے ہم تک دین، شریعت، اسلام، ایمان سب پہنچا ہے.
اگر امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے نہ پہنچتا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا کے جو شاگرد ہیں، اگر یہ شاگرد نہ ہوتے تو آج یہ صورتحال ہوتی کہ نبوت کے آثار مٹ چکے ہوتے، چونکہ سلسلہ تو ایک ہی ہے نا، آدم سے لے کے نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، سب وہی اسلام، وہی ایمان، وہی لے کر آئے، سب کی شریعتیں اپنے اپنے زمانے سے تھیں۔ آج جو ہمارے زمانے میں ہے وہ شریعت سائلہ ہے، اور اس شریعت کے علمبردار اور مدون جو ہیں وہ امام باقر اور امام جعفر صادق ہے، جس کو صادقین کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ اور دیکھیے جابر بن عبداللہ انصاری، دو جابر ہیں امام کے زمانے میں، ایک جابر جعفی ہیں جو خاص صاحب ہیں مذاہب ہیں، اور ایک رسول اللہ کے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، جن کو طویل عمر پہنچی۔ رسول اللہ سے وقت نہیں رہ گیا میرے پاس، رسول اللہ سے جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا، حدیث کے ساتھ جابر روایت کرتے ہیں ہمارے پاس، ان جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے حدیث کے سلسلے میں۔ دیکھیے کتنے تقرب رکھنے والے ہیں اہل بیت سے۔ جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زائر ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر۔ جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ اتنی عمر پاتے ہیں کہ مصاحب رسول اللہ کے ہیں صحابی۔ لوگ کہتے ہیں صحابی نہیں مانتے، جابر جیسا صحابی لاؤ تو مانے ہم۔ صلوات علی محمد وعلی انہوں نے سوال کر لیا رسول اللہ سے، وہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تفسیر کل انشاءاللہ ہوگی اگر حیات بخیر ہے۔ اے صاحبان ایمان، ہر جگہ ایمان والوں سے گفتگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تو آتا نہیں ہے، کسی نے دیکھا اللہ کو آیا اس پاس ہے بھائی؟ شیطان کے لیے سب کہتے ہیں آیا ہوا ہے، اللہ نہیں آیا کسی کے پاس، آیا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے بھیجے ہیں ہمارے ہی جیسے، ہیں ہمارے جیسے مگر ہیں نہیں ہمارے جیسے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو پھر آج جو ہے وہ شہباز شریف کی اطاعت کریں۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ اگر اولی الامر کا مطلب جو ہے حکمراں ہے، اگر اولی الامر کا مطلب یہ حکومت کرنے والا ہے، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے فسادی ہو، چاہے وہ کہنا چاہیے فاسق و فاجر ہو، کچھ بھی ہو، وہ اولی الامر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ نے جواب دیا ہے اس کا، اور ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے، ثبوت موجود ہے ہر چیز کے ہمارے پاس۔ کوئی ہمارا بچہ یہ نہ سمجھے اور اشتباہ نہ ہو کہ اتنے سارے مسلمان جو ہیں، برادران اہل سنت جو ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، ہم ادھر جا رہے ہیں، ہم کم ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری راہ صحیح ہے۔ نہیں، ہمیشہ پختگی ایمان رہنا چاہیے، یہی اہل بیت کی راہ صحیح راہ ہے، مکتب اہل بیت سے۔ عزیز دوست، جابر نے سوال کیا، رسول اللہ نے جواب دیا۔ کیا سوال کیا؟ یا اللہ کے رسول، سمجھ میں آیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو اطاعت، تو آپ کی اطاعت ہوئی تو اللہ کی ہو گئی، کیونکہ اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آیت من یطع الرسول فقد، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر جڑا ہوا ہے رسالت کے ساتھ، اس لیے ہمارے ہاں امامت فوراً ہے خلیفتہ بلا فصل۔ عزیز دوست، فوراً ہے خلیفتہ بلا فصل، کیونکہ رسالت امامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ختم رسول ہو گیا، خاتم النبیین ختم المرسلین ہو گئے، ہدایت تو ختم نہیں ہوگی نا، ہدایت تو جاری ہے۔ عزیز دوستو، تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مکتب اہل بیت سے وابستہ ہیں، مسلک اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ ہمارے پاس جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اہل بیت کا اسکول آف تھاٹ ہے عزیز دوستو، اور بچوں کو یہ رسوخ کے ساتھ پہنچا دیں، ہاں یہی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ صحیح ہے، صحیح ہم پاس شریعت پہنچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریلائبل سے ملنا چاہیے۔ یونیورسٹی کے اندر لوگ جو پڑھانے والے رکھے جاتے ہیں ایسے نہیں رکھے جاتے للو پنجو سب، نہیں، ان کو چھانا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے، ان سبجیکٹ کے اندر محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جب وہاں یہ سب ہو رہا ہے تو شریعت میں نہیں ہو رہا بھائی۔ جسے چاہیں کل تک وہ بت پرست تھے اور آج وہ ہادی بن گئے بھائی۔ صلوات پڑھنے بلند آواز۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری
جو ہیں انہوں نے سوال کیا، رسول اللہ نے بتایا، پورا نام لے کر بتایا کہ اولی الامر کون ہے، علی سے لے کے اور مہدی تک نام لے کر بتایا کہ یہ سب کے سب اولی الامر ہیں میرے بعد۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سلسلہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ادا الامانہ، وفاء العہد اور بر الوالدین کرے۔ اس کے اوپر ہم کل تھوڑی سی گفتگو کریں گے، آج وقت نہیں رہا اتنا۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری کے سلسلے سے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس سلسلے میں بھی ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ، اور کچھ چیزیں امام محمد باقر علیہ السلام سے جاری رہیں گی، اور حضرت مسلم ابن عقیل کے اوپر بھی روشن ڈالی جائے گی۔ برادران عزیز، لہٰذا بس آج کی جو تاریخ ہے غم کی، امام محمد باقر علیہ السلام سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ مولا سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ سب کے امتحان ہیں۔ ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ زہر سے شہید کر دیے گئے، تلوار سے شہید کر دیے گئے، لاچوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، دوستو یہ امتحان اور یہ آزمائشیں ان کے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، گزرے منزل تسلیم و رضا مشکل ہے۔ سہل ہے عشق بشر، عشق خدا و مشکل ہے، وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے۔ یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانے سے، مشکلیں جتنی پڑی کاٹی سب آسانی سے۔ عزیز دوستو، ہمارے سارے ائمہ جو ہیں شہید ہیں، کسی کو تلوار سے شہید کیا گیا، خود رسول اللہ کو زہر سے شہید کیا گیا، بی بی کے ساتھ مظالم ہوئی شہید کیا گیا، سب شہادت کے رتبے پر فائز ہیں۔ اور سر الشہادتین غیر نے لکھی ہے کتاب سر الشہادتین، وہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ حبیب الہی ہیں، سارے انبیاء سے افضل ہیں، شیخ الانبیاء ابراہیم ہیں، اور ابراہیم کے بھی شیخ اور سب کے شیخ جو ہیں بزرگ ترین جو ہیں وہ حبیب الہی رسول اللہ ہیں، مگر ان کو شہادت نہ ملی تو کہا اللہ نے دو نواسے دیے، ایک کو زہر سے شہید کیا گیا، ایک کو تلوار سے شہید کیا گیا۔ سر الشہادتین، شہادتین کا راز یہ لکھا ہے غیر نے عزیز اور دوستو جو اہل سنت میں سے ہے کہ ان کے حوالے سے رسول اللہ کو شہادت پہنچی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، پھر یہ سمجھ میں نہ آیا کہ حسن اور حسین کی اطاعت کی جائے تو وہی صحیح اطاعت ہے۔ عزیز دوستو سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ائمہ تحریر نے ہم تک یہ پیغامات پہنچائے۔ آج امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں عزیزو سلسلہ جاری ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر کربلا کے عینی شاہد ہیں، عینی شاہد ہیں۔ دیکھا 3.5-4 برس کا سن ہے، جیسے جناب سکینہ کا سن ہے ایسے ہی امام باقر کا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جناب سکینہ کی تماچوں کی بات کی جاتی ہے، کیا امام محمد باقر کے تماچے نہ لگائے گئے ہوں گے؟ عزیز اور دوستو کیا زندگی گزاری ہوگی، سب کچھ دیکھے سارے واقعات امام محمد باقر نے۔ کربلا میں روز عاشور دیکھا کہ نیزے پہ سر حسین ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ محمد باقر نے دیکھا ارے بیٹا 3.5-4 برس کا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ باپ کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس بیٹے کا کیا عالم ہوگا؟ باپ سید الساجدین زین العابدین کہلا رہا ہے۔ عزیز اور دوستو ہاں میں عرض کروں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام 57 برس کی عمر ہے، اور نہ صرف 57 برس کی عمر ہے، 57 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، لہذا 5 بھی ہے اور 7 بھی ہے۔ آپ معصوموں بھی ہیں اور اماموں بھی ہیں، 7ویں معصوم ہیں، 5ویں امام ہیں۔ عزیز اور دوستو اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مدون شریعت ہے۔ عزیز اور دوستو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سلسلے کو جاری کیا، لیکن جو خاندان آئے تھے بنی امیہ کے، اور بنی امیہ کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آخری فرمانروا عبدالعزیز ہے، وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اور ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، امام نے کچھ وصایتیں کی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا اثر ہوا کہ عبدالعزیز جو آخری بنی امیہ کا فرمانروا ہے، اس نے کہا کہ فدا جو ہے وہ آل محمد کو واپس کیا جائے، اہل بیت کو واپس کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفرم کر دیا ہے کہ حضرت چھینا گیا تھا، جبھی تو واپس ہو رہا ہے۔ پھر عبدالعزیز یہ کہہ رہا ہے کہ سب و شتہ ولی کے اوپر جو ہو رہا ہے، برسوں سے لعنت ملعون معاویہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، ختم کیا جائے۔ عزیز اور دوستو اسی کو
ائمہ طاہرین علیہ السلام نے روکنا چاہا۔ آج معاویہ پر لعنتیں زیادہ ہو رہی ہیں لیکن لوگ کم ہیں۔ یوں تو یزید نواز بھی لوگ ہیں لیکن حسین کا نام لینے والے سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہندو ہیں، کرسچین ہیں، مسلمان ہیں، سارے لوگ ہیں جو حسین کو مان رہے ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ ائمہ کو سمجھ رہے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک شخصیت ہے۔ عزیز دوستو، شام نے دیکھا کہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگ آگے جا رہے ہیں، امام سے استفادہ کر رہے ہیں، کثرت ہو رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام نے زہر حلال سے شہید کیا۔ ائمہ زہر سے شہید کیے گئے ہیں مگر یہ ایک انوکھا طریقہ تھا کہ امام محمد باقر کو جس زہر سے شہید کیا گیا، زین زہر سے طرز کر دیا گیا۔ جب آپ سواری پر زین پر بیٹھے تو آپ کے جسم کی کھال جو ہے وہ اچھل گئی اور کھال سے اثر ہونے لگا زہر کا، تڑپ رہے تھے آپ اور اس قدر صورتحال تھی عزیزو دوستو، یہاں تک کہ روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جوان بیٹا جعفر صادق تو موجود ہے نا، آپ شب شہادت کے اندر جوان بیٹا غسل کفن دے رہا ہے بابا کو، اور سب سے زیادہ ائمہ طاہرین میں امام محمد باقر علیہ السلام کو احترام سے دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا آپ کا بڑا احترام ہو گیا، جنازہ اٹھایا گیا، بقیع میں دفن کیا گیا، مگر ہائے حسین ابن علی کا جنازہ 3 دن تک بے دور و کفن پڑا ہے۔ ارے زینب کہتی ہیں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، باپ کے جنازے کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سید سجاد کیا تمہارا عالم ہے، ایسا لگتا ہے روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی، پریشان نہ ہو، یہاں روزہ بنے گا، زوار آئیں گے زیارت کے لیے۔ میں کہوں گا مولا باقر آپ کو جعفر صادق نے دفن کر دیا مگر ہائے حسین ابن علی کے جنازے کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بابا نے تمہیں اسپا ہو گیا، بچی تلاش کرتے ہوئے آئی، سینہ نہ مل سکا بابا کے سونے کے۔ ماتم حسین، یا حسین 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 محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے۔ ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے۔ اس نوری کارواں میں نوری اماریاں ہیں، نوری اماریوں میں نوری سواریاں ہیں، نوری سواریاں ہیں، سر پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے۔ نامحرموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا، بہر میں باوفا کے طے ہو رہا ہے رستہ، طے ہو رہا ہے رستہ، کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ
کارواں ہے، بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے، پھر کوئی غم کہاں ہے، ہر غم کی یہ دوا ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ، لیلا رباب فروا کبرا، سکینہ فیضا کبرا، سکینہ فیضا، ہر بی بارگاہ ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، اصغر سے کھیلتی ہے، خوش ہے بہت سکینہ، جب چاہتی ہے سونا ہے باجا کا سینہ، ہے باجا کا سینہ، غم سے ناشنا ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جو زندہ ہے، یا حسین 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 یا حسین، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، حق فاطمہ زہرا کا سب جس نے کیا ہے، حق فاطمہ زہرا کا سب جس نے کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، پیغمبر کی نظر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، چھ ماہ کے بچے کو بینے سے پہ چڑھایا، چھ ماہ کے بچے کو بینے سے پہ چڑھایا، کیا چھوڑا ہے امت نے، کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، خاموش
ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ یا حسین 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 محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله